السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے. پاکستان میں الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے، کمپین بھی سٹارٹ ہونے والی ہے. اب یہاں پر ہم اپنے ہر ضلع کے ہر حلقے کے اندر پولیٹیکل انالیسس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. مظفر گڑھ کے پہلے دو حلقے NA 175 اور NA 176 ہو چکا ہے، کور کر لیا ہے. اس ویلاگ کے اندر ہم کور کریں گے NA 177 اور NA 178. یہاں اگر پہلے ہم بات کریں NA 177 کی، یہ جتوئی جو تحصیل ہے وہاں کا یہ حلقہ ہے. یہاں پر پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں باسط سلطان بخاری جیت گئے تھے، اور باسط سلطان بخاری پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے. باسط سلطان بخاری نے پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیفیکٹ کرنے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے. آج کل وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہے، اور اس طرح سے اس سیٹ کے اوپر باسط سلطان بخاری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. باسط سلطان بخاری کی اگر ہم بات کریں، باسط سلطان بخاری عبداللہ شاہ بخاری کے سیاسی وارث جو ہیں، یہ دو دفعہ پہلے بھی MLA منتخب ہو چکے ہیں، 13 میں بھی 18 میں بھی. اب یہاں پر جو ہے زیادہ تر جتنے بھی بخاری فیملی ہے وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا مذہبی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹچ اس کو یہاں پر سیاست کو مل جاتا ہے. باسط سلطان بخاری دیتے ہیں یہاں پر. اہل تشیع جو یہاں پر ووٹ ہے وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، باسط سلطان بخاری کے ساتھ. تو وہ اہل تشیع ووٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں. یہاں پر وہ ووٹ ان کے ساتھ اب بھی اسی طرح سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے، وہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر باسط سلطان بخاری کے ساتھ اس دفعہ بہت سارے پرابلم ہیں. پہلا تو ان کے ساتھ یہ پرابلم، ان کے اپنے لوگ یہاں پر ان کو چھوڑ کے چلے گئے. سٹھاری جو فیملی ہے یہاں پر، وہ خاندان ہے، وہ یہاں سے مختلف برادری جو ہے وہ علیحدہ کرتے جا رہے ہیں. ان کے بہت سارے ساتھی ہیں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں. یونین کونسل کے جو وہ ہے چیئرمین ہیں وہ بھی ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں باسط سلطان بخاری کی سیاست کی وجہ سے. دیکھیں، باسط سلطان بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سیٹس اپنے اندر رکھ لیتے ہیں. یہ شیئر نہیں کرتے. یہ اپنی والدہ کو پچھلی دفعہ الیکشن لڑوا لیا، اپنی بیگم کو الیکشن لڑوا لیا، اپنا بھی الیکشن لڑ لیا. اس دفعہ ان کی خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی بیٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے، ان کی جو وائف ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہے، اور یہ خود بھی الیکشن MPA کا بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے تو مسئلہ یہی ہے، جو باقی ان کے ساتھ برادریاں کھڑی ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ آپ MLA کا الیکشن لڑیں گے تو MP ہم لڑ لیں گے. لیکن باسط سلطان بخاری جو ہے وہ بانٹ کے سیاست نہیں کرتے. یہ ان کا اپنا سٹائل ہے، یہ اچھا لگے کسی کو یا نہ لگے، یہ بارہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو اس وجہ سے اس دفعہ سٹھاری جو ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے علیحدہ الیکشن لڑنا ہے MPA کا، تو آپ ہماری حمایت کریں یا نہ کریں، ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. ان کی اب بات چیت دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے مل جائیں، یا پتہ نہیں وہ ابھی تک ہوتی ہے یا نہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ثابت کریں گے. یہ ضروری ہے کہ جب آپ ایک بڑے گروپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے. جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کتنا ووٹ ہے، آپ کو کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ سیریس نہیں لیتا. تو اس لیے یہاں پر ان کو تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر ہے. باسط سلطان بخاری کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے. ان کے ایک بھائی ہیں ہارون سلطان بخاری، وہ ان کے ہمیشہ سے سیاسی مخالفت کرتے ہیں. پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں تھے، انہوں نے بہت کم ووٹ لیے تھے. اس دفعہ وہ پاکستان پہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آ گئے. اب جتنے بھی ان سے ناراض بندے ہیں وہ ہارون کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. ہارون سلطان بخاری جہاں پر سنی سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ جو بھائی ہیں اہل تشیع اور سنی حساب سے یہ خود بھی ایسے ہی ہے. تو یہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہاں پر سنی اور شیعہ کی یہ صرف سیاست کرتے ہیں، اور یہاں پر کوئی بھی بندہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتا. ہارون سلطان بخاری کا یہاں پر پاکستان پہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آ جانا، باسط سلطان بخاری کے پہلے بھی مسائل تھے، اب بھی اس سیٹ کے اوپر مسائل پیدا ہو گئے. ایون کہ یہ جس سیٹ کے اوپر MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، شہر سلطان والی، وہ ہارون سلطان وہاں سے بھی خود ہی MPA کے امیدوار ہیں. ان کو بھی ویسے بیماری یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، مطلب ہے بیماری کا، ان کو بھی سیاسی مسئلہ یہ، وہ بھی ہر سیٹ کے اوپر خود ہی امیدوار ہے. MLA بھی خود ہے، ایک MPA بھی وہ خود ہے، دوسری سیٹ کے اوپر MPA بھی خود ہے. تو وہ تینوں سیٹیں انہوں نے بھی خود اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر
پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ باسط سلطان بخاری کو دھچکا لگے گا ہارون سلطان بخاری کی وجہ سے، کیونکہ ہارون سلطان جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر بھی ہے، وہ صحیح کمپین بھی کر رہے ہیں، اور وہ پچھلے 4 سے 5 سال اپنے بھائی کے خلاف لوگ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ سید ہونے کے باوجود انہوں نے سیاسی غداری کی ہے سیٹ کے اوپر۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اب ہارون سلطان بخاری اور باسط سلطان بخاری کے یہاں پر الیکشن لڑنے کی وجہ سے، اور یہاں پر باسط سلطان بخاری کے کچھ جو ہیں وہ لوگ ناراض ہونے کی وجہ سے یہاں پر باسط سلطان بخاری کے چانسز تھوڑے کم ہو گئے۔ یہاں پر ان کے جو مخالف ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سردار معظم خان جتوئی، معظم خان جتوئی باسط سلطان بخاری کو 2022 میں ایک ضمنی الیکشن کے اندر بہت بڑا دھچکا دے چکے ہیں۔ یہاں سے وہ ان کی والدہ کو ہرا چکے ہیں، بلکہ ان کی وائف کو ہرا چکے ہیں، یہاں پر وہ ایم پی اے کا سیٹ ہرا چکے ہیں۔ اب وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے، اس وجہ سے آج کل وہ آزاد حیثیت میں اب الیکشن لڑیں گے، لیکن ان کو حمایت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ معظم خان جتوئی جو ہے پچھلی دفعہ بھی ایک اچھا خاصا ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، لیکن اس دفعہ جو ہے معظم خان جتوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جتوئی فیملی پوری کھڑی رہی ہے، جتنے بھی ان کے اوپر سخت حالات ہیں، ایون کہ وہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر کیسز بھی بنائے گئے، وہ کچھ عرصہ چھپے بھی رہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے معظم خان جتوئی کے چانسز بہتر ہیں اور زیادہ اچھے ہیں۔ باسط سلطان بخاری کو اس دفعہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ باسط سلطان بخاری جیت سکتے ہیں۔ دوسرا، معظم خان جتوئی نے اس دفعہ جو ایم پی اے کا ٹکٹ جاری کیا ہے وہ انہوں نے ایک رانا عبد المنان صاحب کو جاری کیا دیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے وہ خود کمزور کینڈیڈیٹ ہو، لیکن اس کا ان کی ایم این اے کی سیٹ کو اور بہت اچھا اور پازیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ وہ کیسے پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جتوئی خاندان کہ ہم ہر سیٹ اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم اپنے دوستوں اور سب کو اوبلائڈ کرتے ہیں، اور جو بھی بہتر کینڈیڈیٹ ہے ہم اس کے لیے اپنی سیٹ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اب یہ اس طرح کی کمپین بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو ٹکٹ ہی دے دیا ایک اور بندے کو، رانا عبد المنان کو ہم نے ٹکٹ یہاں پر جاری کروا دیا، ہم نے خود یہاں پر الیکشن ہی لڑا، حالانکہ اس سیٹ کے اوپر وہ خود الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر ٹکٹ جو ایک اور بندے کو جاری کروا دیا۔ تو یہ انہوں نے دانستن یا غیر دانستن ایک پولیٹیکلی ایک سب سے بہترین چال چلی ہے باسط سلطان بخاری اور ہارون سلطان بخاری کے مقابلے میں۔ وہ ہر سیٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جو عام لوگ ہیں، جو اور برادریاں ہیں جن کے 10 15 20 ہزار اگر ووٹ ہے، وہ اب ہارون سلطان اور باسط سلطان بخاری سے سوال کریں گے۔ بھی ایک بندہ جس کا ووٹ بینک یہاں پر 4-5 ہزار ہے، اس کو ایم پی اے کا ٹکٹ مل جاتا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی پارٹی کا، اور آپ جو ہے یہاں پر ہمارا 20-15 ہزار 18 ہزار ووٹ بینک ہے، آپ پھر بھی ہمیں یہاں پر ٹکٹ نہیں دے رہے۔ تو اس طرح سے ان کی دوریاں بڑھ سکتی ہیں اپنے باسط سلطان ہارون سلطان کے ساتھ، اور یہ سارا کا سارا فائدہ جو ہے یہ اس دفعہ جا سکتا ہے معظم خان جتوئی کو۔ اور یہاں پر معظم خان جتوئی میں نے کہا ہے کہ ایک اچھے اور بہتر کینڈیڈیٹ ہے اس سیٹ کے اوپر۔ اب ہم چلتے ہیں جو آخری سیٹ ہے علی پور کی۔ علی پور میں گوپانگ فیملی اور جتوئی فیملی کا ہمیشہ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ گوپانگ فیملی پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کے اندر تھے، تو یہ پاکستان پہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر لڑے تھے اور یہ جیت گئے تھے، لیکن بڑے نیرو مارجن کے ساتھ۔ جتوئی فیملی جو ہے عبد القیوم جتوئی، سردار عبد القیوم جتوئی وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، یہ پچھلی دفعہ ان کا یہ جو داؤد خان جتوئی ہے یہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے، لیکن اب یہ باقاعدہ طور کے اوپر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، تو پی ٹی آئی نے اس کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا پچھلی دفعہ جو ووٹ بینک تھا وہ گوپانگ فیملی کو صرف اسی نے ہی بچایا تھا۔ گوپانگ فیملی پچھلی دفعہ بھی ہار رہی تھی، عاشق خان گوپانگ کے جو بیٹے ہیں عامر طلال گوپانگ، یہ پچھلی دفعہ ہار رہے تھے، پی ٹی آئی نے ان کو آ کے آخر میں ان کی کشتی کو کنارے لگایا۔ اس دفعہ ان کی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی ہے، کیونکہ یہاں پر داؤد خان جتوئی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر ووٹ میں گئے 15 سے 20 ہزار کے قریب۔ وہ ووٹ جو پچھلی دفعہ گوپانگ فیملی کو ملا، اس دفعہ ان کے کھاتے میں جائے گا۔ اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی
عامر طلال گوپانگ اور جو گوپانگ فیملی ہے ان کو اس دفعہ شکست ہونے جا رہی ہے. یہاں پر داؤد خان جتوئی، عبد القیوم جتوئی، یہ بہت عرصے سے یہاں پر اب وہ کر رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. اور ان کو بھی ویسے جب الیکشن سے کچھ دن پہلے تک، ابھی 15-20 دن پہلے تک جب انہوں نے کاغذات جمع کرانے نہیں دیے جا رہے تھے، اس وقت ان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی. پھر یہاں پر ایک بہت بڑی ہوا بھی بنائی گئی جی، جتوئی گروپ جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے گا. لیکن جب جیسے ہی ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نہیں، ہم پی ٹی آئی کے اندر ہی موجود ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے. تو جب ٹکٹ کا اناؤنس کیے گئے تو جتوئی فیملی کو یہاں پر دونوں ٹکٹیں دی گئی، مظفر خان جتوئی کو بھی اور داؤد جتوئی کو بھی. اور یہ دونوں کے دونوں بندے اس دفعہ، میں کوئی ایکسٹرا بات نہیں کر رہا، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، وہاں کے جتنے بھی سیاسی پنڈت ہیں، سیاسی لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں. میں شہر سلطان گیا ہوں بہت دفعہ، اور بھی بڑے علی پور گیا ہوں، جتوئی شہر میں اندر ہم گئے. وہاں پر اب ہوا جو ہے وہ باسل سلطان بخاری اور عامر طلال کے حق میں نہیں ہے. سیاسی جو وفاداریاں تبدیل ہیں، یہ ان کے درمیان بڑی رکاوٹ بنی ہے. اب ان کی پرسنالٹی کے اوپر لوگ شک کرنے لگے کہ آپ تو ایک دفعہ ایک طرف ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور اس دفعہ وہ پاپولر ووٹ کے ساتھ نہیں گئے. پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں جی، وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر کسی ایسی پارٹی میں جاتے تھے جس کا پاپولر ووٹ بینک ہوتا تھا، اور ان کے وہ 10-15-20 ہزار ووٹ لینے کے بعد جیت جاتے تھے. اس دفعہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی تبدیل کی ہے، جس اور پارٹی میں گئے ہیں، ان کی ہوا نہیں ہے یہاں پر. ساؤتھ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینے ملنے والا. اس دفعہ بہت سارے مسائل ہیں. عثمان بزدار جب یہاں پر رہے، انہوں نے کام کرائے ہیں. مظفر گڑھ کی بھی بات نہیں کر رہا. ساؤتھ پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک وزیر اعلیٰ شپ دی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے یہاں پر اچھے خاصے لوگ موجود ہیں، وہ بلاول صاحب یہاں پر آتے رہتے ہیں. نون لیگ کی ہوا نہیں ہے. وہ ہوا اس دفعہ باسل سلطان بخاری اور عامر طلال گوپانگ جو ہے، دونوں ایم این اے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے پاپولر ووٹ کے ساتھ اس دفعہ نہیں گئے یا ان کو جانے نہیں دیا گیا. یہ اس دفعہ اس ووٹ کی طرف گئے ہیں جو مرا ہوا ووٹ پڑا ہے. اس دفعہ وہ ڈیڈ ووٹ ہے. وہ اگر 10,000 کل تھا تو آج بھی 10,000 ہے. وہ بڑھنے والا نہیں ہے. کم تو ہو سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے باسل سلطان بخاری اور یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کے دوسرے، عامر طلال گوپانگ این اے 178 سے اور باسل سلطان این اے 177 سے، یہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ہے. انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے. آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو، جس کو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بھرپائی ہو پاتی، عوام ان کو ووٹ دے دیتے. لیکن نون لیگ کے ساتھ جس طرح کی ہمارے علاقوں کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک نفرت ہے، ایک سیاسی نفرت ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ جو ہے یہاں پر کچھ بھی زیادہ چیزیں نہیں دیتی. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے ان دونوں کینڈیڈیٹس کو مسئلہ ہے. اور یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے، دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے جتوئی گروپ جو ہے وہ اس دفعہ جیت جائے گا. نئی اپڈیٹ آئے گی، نئی باتیں ہوں گی، کون سا گروپ کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، مل رہا ہے. دوبارہ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اپڈیٹ ہے وہ شیئر کیجئے، کوئی نئی بات ہے وہ شیئر کیجئے. آپ کو لگا کوئی انالیسس ٹھیک نہیں ہوا، کوئی چیز مس کر گئے، یا میں نے اس کو اوور ایمفسائز اس کے اوپر کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. پلیز فیڈ بیک دیتے رہیے. خوش رہیے. تھینک یو.